الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور جوانوں معصوم بچوں، اس وقت ربیع الاول کا مہینہ چل رہا اور بارہویں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی اس پر کچھ باتیں کی تھی، اس وقت بھی اسی پر تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، پورا کا پورے مکے میں شور مچ جاتا ہے اور لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، جو آپ کو صادق کے لقب سے پکارا کرتے تھے، وہ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اپنے اغیار بن جاتے ہیں، دشمنی پر تلے آتے ہیں، اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جان لینے پر تلے آتے ہیں۔ جب اس طرح کی مخالفت بڑھتی ہے اور دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ غمخوار حضرت ابو طالب آ کر کہتے ہیں بھتیجے اب میں برداشت نہیں کر سکتا، لوگ مخالف ہو چکے ہیں، لوگوں میں دشمنی بڑھ چکی ہے، میں لوگوں سے اکیلا کہاں تک مقابلہ کروں گا۔ جب ان الفاظوں کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان اگر آپ سے میری کفالت نہیں ہو رہی تو آپ الگ ہٹ جائیے، لیکن محمد کا جو مشن ہے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یا تو محمد کا دین غالب آ کر رہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس بدن سے نکل کر رہے گی۔ جب ان الفاظ کو حضرت ابو طالب سمجھتے ہیں، سنتے ہیں تو فوراً کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد جو تیرا دل چاہے، جو تیرا جو مشن ہے اس کو تو کرتا رہ اور لوگوں کو دعوت دیتا رہ، یہ تیرا چچا شانہ بشانہ ہر وقت تیرے ساتھ کھڑا ہوا رہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی نفرت بڑھتی ہے، دشمنی بڑھتی ہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ارد گرد نماز پڑھتے تو کفار مکہ آ کر آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی تک گیر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی معصوم بچی جس کو میں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ آتی ہے اور اس کو اٹھا کر الگ کرتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں۔ وہی عتبہ اور کفار مکہ دیگر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، گردن میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے۔ اس واقعات کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ کو دھکا دیتے ہیں اور ان سے الگ کرتے ہیں۔ طرح طرح کی پریشانیاں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہیں، طرح طرح کی تدابیریں آتی ہیں، لیکن محمد کا مشن کبھی فیل نہیں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا، تمام پریشانیوں کو برداشت کیا، تمام مصیبتوں کو برداشت کیا،
यहाँ तक तदाबीर आती है, कुफ्फार मक्का आते हैं, अबू जहल आता है और आकर तरह तरह की डिमांड करते हैं, कहते हैं मोहम्मद तमाम की तमाम सारी दौलत, तमाम की तमाम दौलत और माल तेरे कदमों में लाकर डाल देंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम में ठोकर मार देते हैं, तरह तरह के ऑफर आते हैं। लेकिन जब तमाम तदाबीर खत्म हो जाती है, कुफ्फार मक्का के कुछ लोग आते हैं और आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, मोहम्मद आज रात हो रही है, 14वीं रात का चांद है, हम तुझे नबी मान लेंगे, तेरे ऊपर जो कलाम उतर रहा है उस कलाम को हम अल्लाह का कलाम समझ लेंगे, हम उस पर ईमान ले आएंगे। अगर इस 14वीं रात के चांद में इस चांद के 2 टुकड़े तू कर दे तो हम तुझे मोहम्मद मानने पर तैयार है, हम तुझे अल्लाह का रसूल मानने पर तैयार है। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, उनसे इरादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं और आप फिर झुठला दो, फिर मेरी रिसालत का इनकार कर दो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप इस चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं तो हम आप पर ईमान लाने के लिए तैयार है, हम आपकी रिसालत को कबूल करने के लिए तैयार है। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं रात का चांद है, चांद की तरफ उंगली का इशारा करते हैं, आधा चांद इस तरफ हो जाता है, आधा इस तरफ हो जाता है। ये नजारा सिर्फ मक्का के लोगों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने देखा था। 14वीं रात का चांद था, 2 टुकड़े थे, एक टुकड़ा इस पहाड़ी पर था, दूसरा टुकड़ा इस पहाड़ी पर था, लेकिन उन्होंने आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर झुठलाया, फिर रिसालत का इनकार किया, फिर कुरान पर ईमान नहीं लाए, यकीन नहीं किया। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबुव्वत का ऐलान किया था, जो मिशन जारी किया था, उस मिशन का इनकार करते हैं, उस नबुव्वत का इनकार करते हैं और कहते हैं तरह तरह के शौर और ववेला करते हैं। वही अबू जहल जो आका की खिदमत में आकर कहता है कि चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, हम आपको मोहम्मद मानने पर तैयार हैं, हम आपकी नबुव्वत का इकरार करने पर तैयार है। वो मक्का में जाकर शोर करता है कि मोहम्मद ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है, मोहम्मद ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है। अगर ऐसा ही है तो जो लोग बाहर के आते हैं हम उनसे इंतला करते हैं, हम उनसे मालूमात करते हैं। जो बाहर का तिजारती काफिला मक्के के अंदर आता है, वही अबू जहल और मक्का के सरदार उस काफिले से, बाहर से आने वाले लोगों से सवाल करते हैं, क्या अपने फुला रात में, फुला वक्त में, फुला तारीख में क्या देखा था, कुछ देखा था? वो लोग कहते हैं हाँ हमने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे थे, हाँ हमने चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम होते हुए देखा था। गर्ज ये कि जिस मुल्क के हिंदुस्तान में हम यहाँ रह रहे हैं उस हिंदुस्तान से भी इसकी तस्दीक होती है कि हाँ फुला रात में, फुला तारीख में, फुला वक्त में चांद के 2 टुकड़े हुए थे। लेकिन वो लोग इकरार करने के लिए तैयार नहीं थे, वो इनकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें पता था कि मोहम्मद है, मोहम्मद है। जिन लोगों को अपना गुलाम बनाया है, जिन लोगों ने उस पर ईमान लाया है, वो कमजोर लोग हैं, वो फकीर लोग हैं, वो गुलाम लोग हैं, वो मिस्कीन लोग हैं, वो मजलूम लोग हैं। उनकी सरदारी को हम कैसे कबूल कर सकते हैं? लेकिन उसकी तस्दीक पूरी दुनिया से होती है। वो फिर झुठलाते हैं कि मोहम्मद ने पूरी दुनिया पर जादू कर दिया है, मोहम्मद दीवाना बन चुका है। वाह शोर मचाते हैं, मोहम्मद ने हमारी आंखों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आंखों पर जादू कर दिया है, जिस जादू से तमाम के तमाम दुनिया वाले कहते हैं कहा हमने फुला तारीख में, फुला रात में चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। लेकिन वो इनकार करते हैं आका की नबूवत का, आका की रिसालत का। उनको मालूम था हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी, हमारी जो हुकूमत चल रही है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त में हुकूमत भी बुतों को चल रही थी, जाहिलों की बुतों हुकूमत चल रही थी। लोग बुतों को पूजा करते थे, लोग बुतों के सामने अपनी पेशानी को टेका करते थे। तरह तरह के सवाल और जवाब होते हैं, जब तमाम के तमाम सवालों के मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखट के तमाम सवालों के जवाब देते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर एक तदबीर आगे लाते हैं, फिर आगे तरह तरह के सवाल मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग आकर करते हैं। एक सवाल होता है, तमाम कुफ्फार मक्का आते हैं और जगह मीटिंग होती है, और मीटिंग होकर तमाम के तमाम कुफ्फार के जो सरदार है वो मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं। उस वक्त में मदीने के अंदर यहूदियों की सरदार है, यहूदियों के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े पादरी वहां मौजूद हैं। वहां जाकर कुफ्फार मक्का
یہ سوال رکھتے ہیں ان پادریوں کے سامنے، ان یہودی علماء کے سامنے کہ مکہ کے اندر ایک لڑکا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، اس کے اوپر کلام اتر رہا ہے، اس کلام کو وہ اللہ کا کلام کہتا ہے۔ اے پادریوں، تمہارا کیا نظریہ ہے، تمہاری کیا علامات اور شناخت ہے اس کے بارے میں؟ وہ پادری اور یہودی حکومت بھی کہتی ہے کہ آپ اس سے جا کر، اس محمد سے جا کر 3 سوال کرنا، اگر وہ 3 سوالوں کے جواب دے دے تو وہ بھی محمد نہیں ہے، اگر 3 سوالوں کے 3 سوالوں میں سے 2 کے جواب دے دے تو وہ محمد ہے، برحق ہے، اس کو نبوت دی گئی ہے، اس کے اوپر جو کلام اتر رہا ہے وہ آقا کا، وہ رب کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ کا کلام ہے۔ وہ پادری ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے جا کر 3 سوال کرنا۔ پہلے سوال کرنا کہ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، روح کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھائیے۔ روح کے بارے میں سوال کرنا۔ میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کفار مکہ آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، دوسرا سوال کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ کہتے ہیں ذوالقرنین ایک بادشاہ ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا علامات ہے، کیا شناخت ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں ان کو بتلاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے، کیا انہوں نے علامات ظاہر کی ہے، کیا انہوں نے لوگوں کو نشانیاں بتائی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں ان کو بتلاتے ہیں، جو وہ سوال کرتے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال کیا گیا، اصحاب کہف کون ہے، ان کا کیا نظریہ تھا، کون لوگ تھے وہ، کیسا ان کا نظریہ تھا، کیا علامات اور کیا شناخت تھی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 3 سوالوں کا جواب دیا گیا۔ ان یہودیوں نے بتلایا تھا، ان پادریوں نے بتلایا تھا کفار مکہ کے لوگوں سے اگر وہ 3 سوالوں کا جواب دے دے تب بھی وہ محمد نہیں ہے، تب بھی وہ نبوت کا دعوے دار نہیں ہے۔ اگر 3 سوالوں میں سے 2 کا جواب دے دے وہ محمد ہے، اس کو نبوت دی گئی ہے، اس کے اوپر جو کلام اتر رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر وہ 3 کے سوالوں میں خاموش رہ جائے پھر بھی وہ محمد نہیں ہے، اس کو نبوت نہیں عطا کی گئی ہے، اس کے اوپر کلام نہیں اتر رہا ہے۔ میرا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 3 سوالوں کا جواب دیا گیا، اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال کیا گیا ذوالقرنین کون تھا، اور تیسرا سوال کیا گیا یسألونک عن الروح، روح کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں بتلاتے ہیں، اصحاب کہف کے بتلاتے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں بتلاتے ہیں، لیکن تیسرا سوال جو ہوتا ہے یسألونک عن الروح، اس پر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور ان کفار مکہ سے کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میں آپ کو کل دوں گا، ان سوالوں کا جواب میں آپ کو کل دوں گا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ، لفظ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 10-12 دن تک حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے پاس کوئی وحی لے کر نہیں آتے۔ اس میں بھی ایک سبق مجھے اور آپ کو سکھلانا تھا، ایک سبق دینا تھا، ایک سبق مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ قرآن اس کو کہتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ قرآن کہتا ہے جب تم وعدہ کرو، کسی سے کوئی وعدہ کرو، کسی سے کوئی بات چیت کرو تو اس پہ لفظ انشاءاللہ کہہ دو، اس لفظ انشاءاللہ سے آپ اس سے بری ہو جائیں گے، اللہ کے ہاتھ میں وہ کام ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں وہ وعدہ ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لفظ انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو 10-12 روز تک وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے، لیکن جب 10-12 دن کے بعد آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، حیران ہے کہ میں کیسے ان کفار مکہ کو جواب دوں گا، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیے، ان سوالوں کا جواب میں کیسے دوں گا۔ آقا کی طرف سے، رب کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، رب کی طرف سے کوئی کلام نہیں آیا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آ رہے ہیں، پریشان ہیں،
حیران ہے 10-12 روز کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، جب آپ کسی سے کوئی بات کہیں، جب آپ کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس سے یہ نہ کہو کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ کل کے ساتھ لفظ انشاءاللہ کا استعمال کرو۔ لفظ انشاءاللہ کا سبب یہ میرے اور آپ کے رب کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کا اور آقا کی طرف آقا کے پاس جو وحی آتی تھی اس کا سلسلہ 10-12 روز تک منقطع کر کے یہ مجھے اور آپ کو بھی سبق دیا ہے کہ جب میں اور آپ کسی سے بات چیت کریں، میں اور آپ کسی سے وعدہ کریں، ارادہ کریں تو اس سے یہ نہ کہیں کہ کل کر دوں گا، پرسوں کر دوں گا، کل اور پرسوں کے ساتھ میں اور آپ کیا کہیں، لفظ انشاءاللہ کا استعمال کریں۔ تو یہ سبق مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے آقا کی وحی کو روک کر، وحی کا سلسلہ منقطع کر کے۔ تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 10-12 روز کے بعد وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر بتلاتے ہیں، پھر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو ان 3 سوالوں میں سے 2 کا جواب دیتے ہیں، ایک پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں رب زیادہ جانتا ہے۔ اب وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ مدینہ کے جو پادریوں نے اور یہودی عالموں نے ہمیں بتلایا تھا کہ آپ 3 سوال کرو گے، تینوں میں سے اگر تینوں کا جواب دے دے پھر بھی وہ نبی نہیں ہے، پھر بھی اس کو نبوت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالوں کا جواب دے دیا ہے اور تیسرے پر خاموشی اختیار کی ہے۔ یہی علامت یہودی پادریوں نے بتلائی تھی، علماء نے بتلائی تھی ان کفار مکہ سے، اگر 3 سوالوں میں سے 2 کا جواب دے دے، تیسرے پر خاموشی اختیار کر لے، آپ اس پر ایمان لے آنا، آپ اس کو محمد مان لینا، آپ اس کی نبوت کا اقرار کر دینا، آپ اس کی رسالت کا اقرار کر دینا۔ کفار مکہ پریشان ہے، تمام تدابیر کر چکے ہیں، تمام حکمتیں اپنا چکے ہیں، تمام سوالوں کے جواب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن کفار مکہ کبھی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتی، نبوت کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ انکار کرتے ہیں جب ساری تدابیر ختم ہو جاتی ہے اور سوچتے ہیں کہ محمد پر کوئی حربہ نہیں چل سکتا، کوئی حکمت نہیں چل سکتی۔ اب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لائے ہیں، جنہوں نے رسالت کا اقرار کیا ہے، جنہوں نے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا ہے، اب ان پر حربیت اپناتے ہیں، ان پر تدابیر کرتے ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، مصیبتوں کے بہاؤ ان لوگوں پر ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں نہ تو محمد پر کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، محمد کا تعلق قریش خاندان سے ہے اور ان کی کفالت بھی ابو طالب کر رہے ہیں، جس ابو طالب نے کھلم کھلا کہہ دیا تھا اے محمد اپنے مشن کو جاری رکھیے، اپنی دعوت کو جاری رکھیے، یہ چچا تمہاری شانہ بشانہ ہر وقت کھڑا ملے گا، حرام کھڑا ملے گا، وہ ابو طالب ان کی کفالت کر رہے ہیں، محمد پر ظلم نہیں کر سکتے، محمد پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑے تاجر ہیں، بڑے کاروباری لوگ ہیں، بڑے بڑے رئیس خاندان سے ان کے تعلق ہے، ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب وہ لوگ جو غلام ہے، جو کمزور ہے، جو گھر سے فقیر ہیں، جن کا گھر نہیں ہے، جن کا کوئی در نہیں ہے، جن کے پاس مال اور دولت کا کوئی خزانہ نہیں ہے، لیکن آقا کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، آقا کی نبوت کا اقرار کر چکے ہیں، آقا کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں، آقا کے اوپر جو کلام اتر رہا ہے اس کلام کو رب کا کلام کہہ چکے ہیں۔ اب ان لوگوں پر وہ کفار مکہ ابو جہل جیسا سردار ان کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتا ہے، ان کے اوپر پریشانیوں کی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک غلام ہے جسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ راوی کہتا ہے وہ بلال حبشی مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر جب اس کے آقا کو امیہ ابن خلف کو پتہ چلتا ہے کہ بلال حبشی آقا کی رسالت کا اقرار کر چکا ہے، آقا پر ایمان لا چکا ہے، مکہ کے اوباش قسم کے لڑکوں کو، نوجوان قسم کے لڑکوں سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے گھر میں ایک کالا کلوٹا غلام ہے اس کو لے کر آؤ۔ راوی کہتا ہے مکہ کی زمین ہے، مکہ کا دور ہے اور عرب کی تپتی ہوئی زمین ہے، وہ تپتی ہوئی زمین جس کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ اگر اس ریت میں، اس زمین میں مکہ کے دانوں کو ڈال دیا جائے وہ بھن کر تیار ہو جائے، وہ زمین ہے، وہ ریتیلا علاقہ ہے، وہ ریتیلی زمین ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جاتا ہے، ان کو اس تپتے ہوئے ریت پر ڈالا جاتا ہے، جس ریت کے بارے میں راوی کہتا ہے اگر مکہ کے دانے وہاں ڈال دیے جائیں وہ بھن
बनकर तैयार हो जाए, कपड़े बदन से उतार दिए जाते हैं, बिलाल हबशी को लिटा दिया जाता है और ऊपर से एक पत्थर की बड़ी चट्टान रख दी जाती है और उसके ऊपर से उमैया इब्न खल्फ अपना पैर रख कर कहता है, मोहम्मद या तो मोहम्मद बिलाल हबशी या तो मोहम्मद की रिसालत का इनकार कर दे, मोहम्मद की नबुव्वत का इनकार कर दे, वरना तेरे जिस्म से जान निकल जाएगी, तुझे हम शहीद कर देंगे, तुझे हम जहन्नम रसीद कर देंगे। लेकिन बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस तपते हुए रेत पर बैठे हुए लेटे हुए हैं, ऊपर से पत्थर की चट्टान रखी है, इस हालत ऐसी हो जाती है, गशी ऐसी तारी हो जाती है, वो उमैया इब्न खल्फ ये सोच कर ये समझ कर छोड़ जाता है कि बिलाल खत्म हो चुका है, जान इसके जिस्म से निकल चुकी है। लेकिन बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब होश आता है, बदन में जान आती है, तंदुरुस्ती थोड़ी आती है, फिर भी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से सबसे पहला कलिमा जो निकलता है वो लफ्ज़ अहद अहद होता है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद मेरा नबी है, मोहम्मद को मैं रसूल मानता हूँ, मोहम्मद की नबुव्वत को मैं इकरार करता हूँ, मोहम्मद पर जो कलाम आ रहा है उस कलाम का मैं इकरार करता हूँ, उस कलाम को मैं सच्चा कलाम रब का कलाम मानता हूँ। ये बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सताया गया। क्या मैंने रावी से नहीं सुना, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आका की रिसालत पर इकरार कर चुके हैं, आका की नबुव्वत पर ईमान ला चुके हैं, उनको अबू जहल जैसा सरदार बार बार रास्ते से निकलता है, उनको उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ता है, मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। वो अम्मार जिनके वालिद साहब को भी शहीद इस इस्लाम की खातिर किया गया और उनकी वालिदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान का इकरार करके ऐलान करती है कि हाँ मैं मोहम्मद पर ईमान ला चुकी हूँ, मोहम्मद की नबुव्वत का इकरार कर चुकी हूँ, तो उस सुमैया के एक नाजुक जगह पर वही अबू जहल बरछा मारता है और उस बरछे से हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जमीन पर गिर जाती है और उनकी यही मौत हो जाती है, क्योंकि वो बरछा वो हथियार एक नाजुक जगह पर लगता है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शर्मगाह पर लगता है, जो एक नाजुक जगह है, जिस जगह पर लगने से वो उनका इंतकाल हो जाता है, मर जाती है, शहीद हो जाती है। यही हजरत सुमैया है जिनको सबसे पहला इस्लाम में शहीद किया गया। ना कोई मर्द है ना कोई नौजवान है, एक नाजुक कली है जिसे मैं और आप औरत के नाम से जानते हैं, जिसे मैं और आप कहते हैं कि यह औरत कम अकल है, आधी अकल है इसमें अंदर, उसको सबसे पहला शहीद इस्लाम के अंदर लक़ब मिलता है कि हजरत सुमैया को इस्लाम के नाम पर शहीद किया गया। सबसे पहली शहीद अगर कोई है, सबसे पहले शहादत अगर किसी ने इस्लाम के नाम पर ली है और उसको कबूल किया है तो वह हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। ये मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम, वो लोग थे, वो सहाबा थे कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, आका की नबुव्वत का इकरार किया, आका की नबुव्वत पर ईमान लाए, उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। क्या मैंने नहीं सुना शहाब अबी तालिब का वाक़या, जब सारे के सारे हरबे खत्म हो जाते, मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनके ऊपर रोते हैं, गमगीन है, परेशान है, हैरान है, और उनसे कहते हैं कि लोगों मैं बेबस हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं तुमको इन कुफ्फार मक्का के जुल्म ज़्यादती से नहीं बचा सकता, अगर आप इस मुल्क से मक्का छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं तो आप जा सकते। तो सबसे पहली हिजरत हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते। उस काफिले में तकरीबन 12 मर्द और 5 औरतें, या 7 मर्द और 2-3 औरतें हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस काफिले को लेकर, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस काफिले को लेकर हबशा की तरफ जाते हैं। उनका पीछा किया जाता है, लश्कर भेजा जाता है, लेकिन जब तक वो लश्कर वहां तक पहुंचता है तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कश्ती में बैठकर रवाना हो चुके हैं, हबशा के अंदर पहुंचते हैं। हबशा के अंदर पहुंचने पर उनको खबर कहीं से मिलती है कि मक्का के बड़े बड़े जो सरदार हैं, उतबा है, शैबा है, वलीद है और इसी तरह अबू जहल है, अबू लहब है, उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, अब वापस मक्का चला जाए। इस खबर को सुनकर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस सफर का इरादा करते हैं और किसी तरह मक्का में छुप छुपा कर दाखिल होते हैं, किसी का सहारा लेकर। लेकिन वहां जब दाखिल होते हैं तो पता चलता है ये सब धोखा था, किसी ने झूठी खबर आप तक पहुंचाई थी। कुछ दिन फिर गुजरते हैं, फिर एक काफिला तैयार होता है जिसके अमीर हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उस काफिले में तकरीबन 86 मर्द हैं और 17 या 15 औरतें। वो काफिला फिर हबशा की तरफ जाता है, हबशा में वहां जाकर कयाम करता है, लेकिन पीछे से कुफ्फार मक्का फिर 2 आदमियों को उनके पास भेजते हैं और जाकर कहते हैं कि जाओ ये हदिये और तोहफे ले जाओ। और हबशा का जो बादशाह है
حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس کے دربار میں جا کر، اس کے محل میں جا کر ان کے وزیروں کو خرید لو، وہاں کے کام کرنے والوں کو خرید لو، تاکہ وہ حق بات کا اقرار کرنے سے رک جائیں۔ حضرت بلال حبشی، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلہ لے کر وہاں جاتے ہیں، پیچھے سے کفار مکہ بھی اس کے دربار میں پہنچتے ہیں اور جا کر شکایت کرتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام قافلہ ہمارے بھگوڑے غلام ہے، ہمیں دھوکہ دے کر، ہمیں دھوکے میں رکھ کر یہاں آپ کے ملک میں آ چکے ہیں، ہم ان کو واپس مکہ لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح میں ان لوگوں کو واپس نہیں بھیجوں گا، بلکہ میں دونوں فریقوں کی بات سنوں گا، صبح کو آنا، صبح میں دربار لگتا ہے، ایک طرف حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری طرف کفار مکہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بتوں کا انکار کرتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، ان کا پیروکار تھا، ان کے عملوں پر عمل کرنے والا تھا۔ جب یہ طرح طرح کی بات رکھتے ہیں، پھر دوبارہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متکلم بنا کر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جب دربار میں حضرت جعفر کا قافلہ آتا ہے تو ان کے دربار میں ایک قانون اور ضابطہ یہ بنا ہوا تھا کہ جو لوگ دربار میں آئے گا وہ سر جھکا کر آ کر یہاں شامل ہوگا۔ لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان مکہ سے وہاں گئے تھے حبشہ، وہ صرف سلام کرتے ہیں، اور اس سلام کا بھی وہ بادشاہ جواب نہیں سمجھتا، اس سلام کا بھی وہ جواب نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ اور وہ جو کفار مکہ کے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور جہاں وزیر اور طرح طرح کے وہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اے بادشاہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کا قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جھک کر آیا جائے، پیشانی کو ٹیک کرایا جائے، لیکن یہ تو اسی طرح آ رہے ہیں، لگتا ہے یہ کسی اور فرقے کو ماننے والے، کسی اور رب کی پوجا کرنے والے ہیں، کسی اور معبود کو یا اللہ اور کسی معبود کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ بادشاہ سوال کرتا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اس محمد کے ماننے والے ہیں، ہم اس محمد کی نبوت کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم اس محمد کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں جس نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس پیشانی کو اگر ٹیکنا ہے صرف رب کے سامنے ٹیکنا ہے، اگر اس پیشانی کو جھکانا ہے صرف رب کے سامنے ٹیکنا ہے، ہماری جان جسم سے کیوں نہ نکل جائے، ہماری عورتیں بیوہ کیوں نہ ہو جائے، ہمارے بچے یتیم کیوں نہ ہو جائے، ہماری سر سے اس گردن کو کیوں نہ کاٹ دیا جائے اور کیوں نہ ہمیں شہید کر دیا جائے۔ ہم یہ تو پسند کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یتیم کر لیں، اپنی عورتوں کو بیوہ کر لیں، اپنے جسم سے اس گردن کو جدا ہوتا ہوا دیکھ لیں، لیکن کسی رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمارے محمد نے بتلایا ہے کہ اس کے سامنے گردن نہیں جھکانی۔ جب یہ تمام طرح کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے متکلم بن کر باتیں کہتے ہیں، وہ بادشاہ یہ کہہ دیتا ہے ان کفار مکہ سے کہ جاؤ ان لوگوں کو میں اس طرح واپس نہیں بھیجوں گا، میں اس طرح واپس نہیں بھیجوں گا۔ واقعہ یہ ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بادشاہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے، آقا کو محمد، آقا کی نبوت کا، آقا کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، اور ان تمام کے تمام لوگوں کو جو مسلمان وہاں پناہ لینے گئے تھے اس وجہ سے کہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے بدنوں سے، ہمارے جسموں سے جان نہ نکل جائے اور ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے، وہ مسلمان وہاں جاتے ہیں، انہیں وہ پناہ دیتا ہے۔ اور ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ وہ بادشاہ خود چل کر مکہ آتا ہے، اس کو مکے میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جا چکے ہیں، مدینے کا انکار ارادہ کرتا ہے، اسی درمیان اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ اسلام پر تو مرتا ہے، اسلام پر اس کی موت تو ہوتی ہے، لیکن اس کو صحابی نہیں کیا کہا گیا، اس معنی کر کے اس نے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، آقا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں آقا کو دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے ملاقات کی ہو، اپنے ہاتھوں سے اس نے ملاقات کی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ الغرض میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ماننے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو پریشان کیا گیا۔ ایک وقت یہ بھی آیا جو میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دیا جائے، مسلمانوں سے خرید و فروخت بند کی جائے، مسلمانوں سے لین دین بند کر دیا جائے۔ وہی ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں شیعہ ابی طالب، جس میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو
3 سال تک مسلسل قید رکھا تھا، لین دین بند کر دیا تھا، خرید و فروخت بند کر دی تھی، رشتہ داری تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیعہ بے ابی طالب میں بند کر کے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ آج یہی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے، میری اور آپ کی نسلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تو دور یہ چل رہا ہے، ایک ناپاک کیڑا، ناپاک نالی کا ناپاک کیڑا اگر کوئی محمد کا نام لیتا ہے، محمد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے خلاف FIR درج ہو جاتی، اس کو قید و بند کیا جاتا ہے۔ کئی دن سے یہ بات چل رہی، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر آپ ہی کی یوپی کے ایک علاقے میں، جسے میں اور آپ بدائیں اور شاہجہان پور کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کسی مسلمان نے، کسی آقا سے محبت کرنے والے نے، وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن محبت اس کے دل میں ہے محمد کی۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں، محمد کی نبوت سے محبت کرتا ہوں، محمد کی رسالت سے محبت کرتا ہوں۔ ایک آدمی پر نہیں، کئی سو آدمی کے خلاف مقدمہ درج ہوتا، اور وہ ناپاک نالی کے کیڑے ان لوگوں کو گرفتار کرنے بھی پہنچتے۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہم اس ملک میں رہ کر یہ لفظ نہیں کہہ سکتے؟ کیا ہم آقا سے محبت کا اعلان نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے جسم سے، اپنے بدن سے اس گردن کو تو کٹا سکتے ہیں، لیکن اس بات کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ہم ہر آن کہیں گے، ہر بار کہیں گے، بار بار کہیں گے۔ آپ سبھی لوگ کہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں زور سے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا سے لفظ کرتے ہیں، آقا کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، آقا کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کرنا گوارا کر سکتے ہیں، اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہم گوارا کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کوئی ناپاک نالے کا کیڑا خنزیر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان سے بار بار کہتے ہیں، ہم ہر آن کہیں گے، ہر بار کہیں گے، ہر وقت کہیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ خدا کی قسم جس کے اوپر FIR درج ہو رہی ہے آقا کی محبت میں، آقا کی رسالت کا اقرار کرنے میں۔ وہ آقا کیا سینے پر ہاتھ مار کر کہہ رہا ہے کہ میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ خدا کی قسم بڑا خوش نصیب ہے وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ کئی سو لوگ جن کے اوپر FIR درج ہوئی ہے، کس کے نتیجے میں؟ اے لم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ خنزیر خدا کی قسم آج نہیں تو کل ان کو میں اور آپ خود کھڑے ہو کر جواب دیں۔ آج حکومت ان کی بگ رہی، کرسی پر میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں، ایسا نہیں۔ آج ان کا دور ہے تو خدا کی قسم کل ہمارا بھی دور ہوگا، آپ کا بھی دور ہوگا۔ اے لم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ان کا بھی دور ہوگا، ان کا بھی وقت ہوگا۔ تو میں اور آپ یہ گوارا نہ کریں کہ ہم آقا کی محبت میں خاموش رہ جائیں، ہم آقا کی محبت کے الفاظ اپنی زبان سے نہ ادا کر سکے۔ خدا کی قسم بزدل ہیں آپ کا سینے میں جان نہیں ہے، آپ کے بدن میں جان نہیں ہے، آپ بزدل ہیں اگر آقا سے محبت نہیں کرتے، آقا کی محبت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے۔ خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے خلاف FIR درج ہوئی ہے یا جن کو قید و بند کیا گیا۔ تو میں اور آپ اپنے اسٹیٹسوں پر خوب، ہر ایک آدمی اپنے اسٹیٹس پر لگائے، خواہ وہ واٹس ایپ چلاتا ہو، فیس بک چلاتا ہو، انسٹاگرام چلاتا ہو، جو بھی ID وہ چلا رہا ہے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس لگائے اور ایک وہ چلائے اس پر کہ بھئی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں آ کر گرفتار کرو، ہم تیار ہیں گرفتاری کے لیے، ہم تیار ہیں قید میں جانے کے لیے، ہم تیار ہیں جیل میں جانے کے لیے، لیکن ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ آپ ہم سے یہ کہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہہ رہے ہیں، ہر آن کہیں گے، ہر بار کہیں گے، بر بار کہیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق